سامعین آپ سن رہے ہیں اور 105 ریڈیو نیٹورک میں ذوالفقار علی اس وقت کراچی پریس کلب سے ہم آپ کو براہ راست اپڈیٹ کریں کہ جہاں پر روش پاکستان نے آج نایاب بیماریوں کے حوالے سے جو ہے وہ آج چونکہ اس کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے تو اس ایک سیمینار کا انعقاد کیا جس میں مختلف پینلسٹ نے جو کہ ڈاکٹرز ہیں اس میں شریک ہوئے. اس وقت ڈاکٹر حفصہ شمسی جو کہ روش پاکستان کی ڈائریکٹر ہیں ہمارے ہمراہ شریک. آئیے ان کو سنتے ہیں. جی السلام علیکم، میں حفصہ شمسی بول رہی ہوں، مینیجنگ ڈائریکٹر فار روش پاکستان. آج انٹرنیشنلی ریئر ڈیزیز ڈے ہے جو کہ ویری اپرچونسٹکلی 29 لیپ ایئر پر فال ہوتا ہے. ریئر ڈیزیز دنیا بھر میں تو ریئر کنسیڈر ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر تو گورنمنٹ انٹرونشن پالیسی اتنی ہوتی ہے کہ وہ کنٹرول کر لیتے ہیں نمبرز. ہویور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر پاپولیشن 240 ملین ہے، ریئر ڈیزیز کا پرسنٹیج اکرنس چاہے جتنا بھی چھوٹا ہو. واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینس کہ بہت سارے پیشنٹس ہیں جو ان ڈیزیزز سے سفر کر رہے ہیں. ریئر ڈیزیزز بہت قسم کے ہوتے ہیں اور ہر ریئر ڈیزیز کا پیشنٹ اگر آپ اکٹھے کرو تو وہ بہت بڑا پاپولیشن ہو جاتا ہے. روش پاکستان کی طرف سے ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ ڈیزیزز کو ایئر ٹائم ملنا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے پاکستانی پیشنٹ سفر کر رہے ہیں اس سے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ ایونٹ کیا. جی بہت شکریہ. ہمارے ہمارا موجود تھی ڈاکٹر حفصہ شمسی جو کہ روش پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور آج کے اس ریئر ڈیزیز ڈے کے حوالے سے ہمیں تفصیلات بتا رہی تھی. مزید جاننے کے لیے سنتے رہے ہاٹ 105 ریڈیو نیٹورک میں ذوالفقار علی. سامعین آپ سن رہے ہیں ہاٹ 105 ریڈیو نیٹورک میں ذوالفقار علی. اس وقت کراچی پریس کلب سے ہم آپ کو براہ راست اپڈیٹ کریں گے جہاں پر روش پاکستان نے آج نایاب بیماریوں کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہے. اس وقت ڈاکٹرز کے پینل نے آج پاکستان میں پائی جانے والی ریئر ڈیزیز کے حوالے سے اور ان کے رپورٹڈ نہ ہونے کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا. اس وقت ڈاکٹر رمن کمار ہمارے ہمراہ موجود ہے. آئیے ان سے تفصیلات جانتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر رمن کمار ہے اور میں بچوں کا نیورولوجسٹ ہوں. میں بیسیکلی لیاقت نیشنل میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر کام کرتا ہوں. آج جو ہم 29 فروری کو ریئر ڈیزیز ڈے مناتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری ریئر ڈیزیزز اس دنیا میں موجود ہیں اور وہ جب ساری ریئر ڈیزیزز ملتی ہیں تو ان کا ایک بہت بڑا بلک بن جاتا ہے. کچھ ڈیزیزز یہ ٹریٹیبل ہوتی ہیں، 10% کنڈیشنز یہ ٹریٹیبل ہوتی ہیں اور بہت ساری ڈیزیزز یہ جینیٹک 70% یہ جینیٹک کازز ہوتی ہیں. تو ہمارے ملک میں چونکہ جینیٹک بیماریاں بہت ہیں کزن میرجز کی وجہ سے، تو اس لیے ریئر ڈیزیزز بھی اتنی ریئر نہیں ہیں. تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ ہم یہ دن مناتے ہیں ہر سال اور ہم لوگوں کو اس کی طرف لاتے ہیں کہ جی اویئرنیس کی طرف کہ جی ریئر ڈیزیز بھی ایک ایسا گروپ ہے جہاں پہ مریضوں کو ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے. فوکس تو حکومت کا بھی ہونا چاہیے اس حوالے سے، چاہے فنڈنگ کا معاملہ ہو اور اس کے علاوہ ڈیٹا جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے انڈر رپورٹڈ ہیں، اس کی وجہ سے صحیح طرح سے تعداد سامنے نہیں آتی اور اس سے نمٹنے کے لیے لائے عمل نہیں طے کر پاتے. تو کیا یہ بنیادی وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں گورنمنٹ کو بالکل فنڈنگ گورنمنٹ تیار ہوتی ہے بعض اوقات دینے کے لیے اور اس میں فنڈنگ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ ہماری طرف سے ہوتا ہے کہ پہلے تو اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. پھر جب اویئرنیس آ جاتی ہے تو رجسٹریز نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا. تحقیق کی کمی ہوتی ہے کہ پورے ملک میں ایک خاص ایریا میں کتنے پیشنٹس ہیں. تو جب ہم یہ ساری تعداد جو اعداد و شمار ہیں یہ جب ہمارے پاس صحیح طریقے سے آئیں گے اور ان کو پروجیکٹ کریں گے، آج کل جو بھی اعداد و شمار ہیں ان کو پروجیکٹ کر کے آپ فنڈنگ لے سکتے ہیں. آپ صرف ایموشنلی چیخ و پکار کر کے فنڈنگ نہیں لے سکتے. تو یہ ہماری طرف سے بھی لیکنگ ہوتی ہے. تھینک یو. جی ہمارے میں موجود تھے ڈاکٹر رمن کمار جو کہ آج کے ریئر ڈیزیز ڈے کے حوالے سے جو روش پاکستان نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا، اس میں بطور اسپیکر بھی شریک تھے اور ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. مزید جاننے کے لیے سنیں ہاٹ 105 ریڈیو نیٹورک میں ذوالفقار علی.
سامعین آپ سن رہے ہیں ہاٹ 105 ریڈیو نیٹ ورک میں ذوالفقار علی اس وقت کراچی پریس کلب سے ہم آپ کو براہ راست اپڈیٹ کریں گے جہاں پر روش پاکستان نے آج ریئر ڈیزیز کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہے. اس وقت ڈاکٹر یاسر عدنان جو کہ روش پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہمارے ہمراہ موجود ہے. آئیے ان سے تفصیلات جانتے ہیں. شکریہ بہت بہت آپ کا. میرا نام ڈاکٹر یاسر عدنان ہے. میں ہیڈ آف میڈیکل ہوں روش میں, میڈیکل ڈائریکٹر ہوں. بیسیکلی آج کا مقصد یہ تھا کہ 29 فروری جس طرح سے دن بھی ریئر ہے تو اس کو مخصوص کر دیا گیا ہے کچھ بیماریوں کے نام جو کہ ریئر ڈیزیزز ہیں. عام طور پہ لوگ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں, معاشرے میں اس کے بارے میں زیادہ بات چیت نہیں ہوتی ہے, کم اس طرح کے پیشنٹ ملتے ہیں, لیکن ان بیماریوں کی تعداد بحیثیت مجموعی بہت زیادہ ہے. جیسے آج آپ نے سنا ہوگا 7,500 کے قریب اس طرح کی ڈیزیزز ہیں جو کہ ریئر ڈیزیز کہلاتی ہیں. مسئلہ یہ کہ زیادہ تر ڈیزیزز کرونک ہیں, یعنی کہ بہت عرصے تک چلتی ہیں, پیشنٹس اس کے اندر بہت زیادہ مبتلا رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی کوالٹی آف لائف بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے, اور ایک پیشنٹ کی وجہ سے پورا خاندان متاثر ہوتا ہے. تو آج کا مقصد یہ تھا کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے ان ریئر ڈیزیز جیسے کہ ہیموفیلیا ہو گئی, اسپائنل مسکولر ایٹروفی ہو گئی, ملٹیپل اسکلیروسس ہو گئی, اس طرح کی بیماریوں کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری پھیلائی جائے تاکہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی اور ڈاکٹرز اور باقی سارے اسٹیک ہولڈرز اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ ہم جو ایک ہی طرف ہماری توجہ ہوتی کمیونیکیبل ڈیزیزز عام طور پہ ٹائیفائڈ, ڈائریا, ملیریا, ٹی بی وغیرہ, اس سے ہٹ کے دوسری بیماریوں کی طرف بھی تھوڑی سی ہماری توجہ ہو جائے. ظاہر ہے اب ڈاکٹرز کے پینل نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ یہ ڈیزیز انڈر رپورٹڈ ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے جی, ان کی اب تک صحیح تعداد نہیں پتہ چل پاتی, ڈائگنوز کرنے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے جی, نظر انداز بہت کرتے ہیں ڈاکٹرز اس طرح کی چیزوں کو, شاید اس کو کچھ اور ہی ہمارے یہاں سوسائٹی میں معذرت کے ساتھ ایک ٹیبو بھی تصور کیا جاتا ہے جو کہ پیرنٹس ہی اس کو بڑا سامنے پورٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ کیا حکومت کو جو ہے وہ اس پہ اپنا شیئر شامل کرنا پڑے گا؟ دیکھیے یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے. جیسے رجسٹریز کی بات آپ نے سنی ہوگی بار بار, تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جس بیماری کے اگر 5-6 پیشنٹس ہوتے ہیں, یا اگر کہیں پاپولیشن کا 1%, تو ڈنمارک یا سویڈن میں پاپولیشن کا 1% تو بہت کم بنے گا, لیکن 1% پاپولیشن آف پاکستان ابھی بھی بہت زیادہ تعداد ہوگی. ہمارے یہاں مسائل یہ ہیں کہ ڈیٹا موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ریئر ڈیزیز کے ایگزیکٹ نمبر بتانے سے قاصر ہیں. تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ سب پہ عائد ہوتی ہے. جو ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ بھی, جو ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بھی, ڈاکٹرز بھی, فارماسیوٹیکل کمپنیز کی حیثیت سے ہم بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ہم یہ رجسٹریز ڈیولپ کرنے کے لیے ہم جتنی خدمات کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اپنی ایج پہ, لیکن گورنمنٹ ظاہری بات ہے ریسورسز وغیرہ پبلک ہاسپٹلس کے ان کے پاس زیادہ ہیں تو ان کا بھی ایک رول ہوتا ہے. تو چاہتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈر مل کے اس طرح کے ڈیٹا رجسٹریز کے اوپر کام کریں تو ہمارے لیے زیادہ فیوچر میں بینیفیشل ہوگا فار پیشنٹس. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. ہمارے ہمراہ موجود ہے ڈاکٹر یاسر عدنان جو کہ روش پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور آج ریئر ڈیزیز کے حوالے سے ہونے والے اس سیمینار میں جو انہوں نے اپنا شیئر یا اپنا کردار ادا کیا اس حوالے سے ہمیں تفصیلات بتا رہے ہیں. مزید جاننے کے لیے سنتے رہے ہاٹ 105 ریڈیو نیٹ ورک میں ذوالفقار علی.